سے پہلے تو شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار عالم کا جو مانگنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، جو دامن پھیلانے والوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے ضرور بھرتا ہے۔ اگر مانگنے کا سلیقہ آ جائے، اگر انسان کو مانگنے کا سلیقہ آ جائے، پھر تو وہ اس قدر عطا کرتا ہے کہ مالا مال کر دیتا ہے، پھر وہ اس قدر عطا کرتا ہے کہ بھکاریوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، ادنا کو اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ آج کا انسان ہمیشہ اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، مالدار انسان سے محبت کرتا ہے، خوبصورت شکل رکھنے والے انسان سے محبت کرتا ہے، خوب سیرت رکھنے والے انسان سے محبت کرتا ہے۔ آج کا انسان ہمیشہ اچھے انسان سے محبت کرتا ہے۔ ایک میرا اللہ ہی ہے جو برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، جو گنہگار انسان کو، بدکار کو، سیاکار کو بھی تن تنہا اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کی بھی سنتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو 20 سال رب کی نافرمانی کرتا رہا، 20 سال مسلسل رب کی نافرمانی کرتا رہا۔ ایک دن میرے اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جا کر میرے اس گنہگار بندے کو کہہ دو، او میرے گنہگار بندے، 20 سال میری نافرمانی کرتا رہا ہے، اب تو تجھے شرم آنی چاہیے، اب تو تجھے شرم آ جانی چاہیے۔ 20 سال ہو گئے ہیں میری نافرمانی کرتے کرتے، 20 سال ہو گئے ہیں گناہوں پر گناہ کرتے کرتے، 20 سالوں میں تو نے ایک بار بھی مجھے سجدہ نہیں کیا، 20 سال غفلت میں گزر گئے، اب تو تیری آنکھیں کھل جانی چاہیے، اب تو تجھے شرم آ جانی چاہیے۔ جب تو میرے پاس آئے گا گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کر آئے گا تو یہ شکل مجھے دکھاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئے گی، تجھے حیا نہیں آئے گی؟ یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کر میرا سامنا کس طرح کرے گا؟ 20 سال کا عرصہ گزر گیا میری نافرمانی کرتے کرتے، ابھی تک تو نے توبہ نہیں کی۔ اللہ اکبر! جب اس نوجوان نے اللہ کا یہ پیغام سنا تو دھانے مار مار کے رونے لگا، جنگل کی طرف بھاگا، جنگل کی طرف بھاگا۔ تنہائی میں بیٹھ کے اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، عرض کی او میرے کریم رب، مجھے 2 باتوں میں سے ایک بات بتا دے، میرے رب مجھے 2 باتوں میں سے ایک بات بتا دے۔ کہا مالک میں گنہگار سے ہی، بدکار سے ہی، سیاکار سے ہی، میرے مالک مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے گناہ تیری رحمت سے بھی بڑھ جائیں گے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس قدر گناہ کر بیٹھا ہوں، اس قدر گنہگار بن بیٹھا ہوں کہ میرے گناہ تیرے کرم سے بھی بڑھ گئے، تیری رحمت سے بھی بڑھ گئے۔ میرے مالک میں تو تیرے کرم کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا، میرے مولا میں تو تیری رحمت کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا، لیکن آج جب تیرا پیغام سنا مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، تیری رحمت کم ہو گئی۔ ہائی ادھر سے سچے دل سے توبہ کا ایک لفظ نکلا، ادھر سے میرے اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جلدی جا میرے اس گنہگار بندے کو کہہ دے، او میرے گنہگار بندے تو مردود نہیں نکلا، تو میرا محبوب نکلا ہے۔ او میری رحمت کا سہارا لینے والے، جو میری رحمت کا سہارا لیتا ہے پھر میں اسے اپنا محبوب نہ بناؤں، یہ میری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی۔ جو میری رحمت کا سہارا لیتا ہے بس وہی میرا بن جاتا ہے۔ مانگنے کا سلیقہ آ جائے، اللہ اکبر، پھر دامن پھیلانے کا مزہ بھی کچھ اور ہے، پھر دعا کرنے کا مزہ بھی کچھ اور ہے۔ اگر مانگنے کا سلیقہ آ جائے پھر یہاں سے دعا نکلتی بعد میں ہے، قبول پہلے ہو جاتی، پھر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ اکبر! آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے ایسا انسان جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا، جنت میں جانا تو رہی دور کی بات، جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا جو دنیا میں یہ گناہ بڑے شوق سے کرتا ہے۔ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان جنت میں جانا تو رہی دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا؟ وہ ابھی تمہیں بتانے والا ہوں۔ ایک دن میرے کریم نبی نے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے ابوذر آؤ چلتے ہیں غریبوں کی خبر گیری کرتے ہیں۔
ابو ذر کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، میرے کریم نبی نے اس سے پہلے کبھی بھی کسی کو غریب نہیں کہا تھا۔ جب میرے کریم نبی نے فرمایا ابو ذر آؤ چلتے ہیں غریبوں کی خبر گیری کرتے ہیں، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ غرباء سے کیا مراد ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہی جنہیں کوئی دیکھنے نہیں جاتا، جن کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، میرے کریم نبی اپنی جگہ سے اٹھے، ہم سیدھا قبرستان کو چلے گئے، غریبوں کے شہر چلے گئے، غرباء کے شہر چلے گئے، قبرستان چلے گئے۔ ایک قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر میرے کریم نبی اتنے روئے کہ آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، اتنے روئے کہ حضرت جبریل کو زمین پر اترنا پڑا۔ میرے کریم نبی کی آنکھیں چھم چھم برس رہی۔ جبریل امین حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ کے رونے نے فرشتوں کو رلا دیا، آپ کے تڑپنے نے فرشتوں کو تڑپا دیا۔ کریم آقا کی آنکھیں چھم چھم برس رہی، چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی بہ کر رخساروں کو چھو رہی۔ جب میں نے کریم نبی کو اس قدر روتے دیکھا تو پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ آخر کون سی بات رونے کا سبب بنی؟ آخر کس چیز نے چشمان نبوت کو پرنم کر دیا؟ میرے کریم نبی نے فرمایا اے ابو ذر رو اس لیے رہا ہوں، اس قبر کے اندر میرا ایک امتی لیٹا ہوا ہے، یہ جو قبر ہے نا میرے ایک امتی کی ہے۔ اے ابو ذر اس قبر کے اندر پڑا میرا یہ امتی اس وقت دردناک عذاب میں مبتلا ہے، اسے دیکھ کر میرا دل رحم سے بھر آیا، آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کرے، آپ کی امتی کی قبر سے یہ عذاب ہٹ جائے، ٹل جائے۔ اتنے میں قبر کے اندر سے اس مردے کی آواز آئی، مردے کی آواز گونجی۔ مردے نے رو کر کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لیجئے، میرے نیچے بھی آگ ہے، میرے دائیں بائیں آگ، اوپر بھی آگ ہے، میری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے جہنم کی تمام کھڑکیاں میری قبر کی طرف کھول دی گئی ہوں، یا رسول اللہ مجھے اللہ کے اس عذاب سے بچا لیجیے۔ میرے کریم نبی نے پوچھ ہی لیا اے میرے امتی بتا تو صحیح، آخر تو نے زندگی میں کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس گناہ کی وجہ سے تیری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گئی ہے، تیری قبر کے اندر آگ بھڑک اٹھی، اس گناہ نے تیری قبر کے اندر آگ بھڑکا دی، بتا تو صحیح وہ کون سا ایسا گناہ تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک دن میں نے نشے کی حالت میں بوڑھی ماں کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا تھا، نشے کی حالت میں بوڑھی ماں کو ایک تھپڑ مارا۔ جب میں نے بوڑھی ماں کو ایک تھپڑ مارا تو اس کے منہ سے بے ساختہ جملہ نکل گیا، اللہ اس کمینے پر کبھی راضی نہ ہونا، اس ظالم پر کبھی بھی راضی نہ ہونا۔ اللہ اکبر، میرے کریم نبی نے فرمایا اے میری امتی اب میں تیرے حق میں اس وقت تک دعا نہیں کروں گا جب تک تیری ماں تجھے معاف نہیں کرے گی، اس وقت تک میں بھی معاف نہیں کروں گا، اس وقت تک میرا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک تجھے تیری بوڑھی ماں معاف نہیں کرے گی، کیونکہ یہ مسئلہ حقوق العباد کا ہے۔ اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک اللہ کا بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اے ابو ذر جاؤ اس کی بوڑھی ماں کو تلاش کر کے آؤ، اگر وہ زندہ ہے پھر تو اس کا کام بن گیا، اگر وہ مر گئی ہے پھر یہ اپنی قسمت کو کہے، پھر قیامت تک اسے اس طرح عذاب ملتا ہی رہے گا۔ ابو ذر غفاری واپس کی طرف گئے، پورا دن ایسے ہی چھان مرا اس کی بوڑھی ماں کو تلاش کرتے کرتے، آخرکار اس کی بوڑھی ماں مل ہی گئی۔ وہ بڑھیا عورت میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، کریم آقا نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بڑھیا یہ قبر کس کی ہے؟ اس نے کہا یہ میرے نور نظر بیٹے کی قبر ہے۔ اچھا یہ بتا کہ تو بیٹے پر ناراض ہے؟ اس نے کہا نہیں تو میں تو ناراض نہیں ہوں، ہاں البتہ ایک دن میرے بیٹے نے نشے کی حالت میں میرے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا تھا، مجھے غصہ آیا، میرے اندر سے بے ساختہ جملہ نکلا یا اللہ اسے کبھی بھی معاف نہ کرنا۔ یہ سنتے ہی رحمت عالم کا دل بھر آیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا بوڑھیا تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے، معاف کر دے، جب تک تو معاف نہیں کرے گی اسے میرا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔
ذرا اپنے کان بیٹے کی قبر کے قریب کرو نا۔ اس بڑھیا نے اپنے کان بیٹے کی قبر کے قریب کیے تو اندر سے بیٹا دھانے مار مار کے رو رہا تھا، یا رسول اللہ مجھے اللہ کے اس عذاب سے بچائیے، مجھے امان دلوائیے، میرے نیچے آگ ہے، دائیں بائیں آگ ہے، میری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! یہ سن کر ماں کا دل بھی بھر آیا۔ ماں نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی، او میرے کریم رب، تیرے محبوب کو گواہ بنا کر میں اپنے اس بیٹے کو معاف کرتی ہوں، تو وہ بھی معاف کر دے۔ بس اتنا کہنا ہی تھا، اتنا کہنا ہی تھا۔ اسی وقت قبر کے اندر سے آواز آئی، یا رسول اللہ میرا کام بن گیا، میری ماں نے مجھے معاف کر دیا، ابھی اور اسی وقت میری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی۔ ہے ادھر سے بوڑھی ماں نے سچے دل سے دعا کی، میرے اللہ نے بوڑھی ماں کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا۔ کریم آقا کے صدقے، کریم نبی کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے اس کے بیٹے کو معاف کر دیا، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا۔ فرمایا بوڑھے والدین کو ستا کر ان سے بد دعائیں لینے والا، بوڑھے باپ کو ستا کر، بوڑھے باپ کی عزت کو پامال کر کے، بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کر، بوڑھے والدین کو دکھ دے کر، درد دے کر، غم دے کر ان سے بد دعائیں لینے والا شخص کبھی بھی جنت کی خوشبو تک نہیں سونگ پائے گا۔ جنت میں جانا تو رہی دور کی بات، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگ پائے گا۔ بوڑھی ماں کی خدمت کر کے بجائے دعائیں لینے کے، اس کو دکھ دے کے بد دعا لینے والا شخص جنت کی خوشبو تک نہیں سونگ پائے گا۔ فرمایا دوسرا گناہ، بہت بڑا گناہ، وہ ہے زنا کرنا، حرام کا مال کھانا اور زنا کرنا۔ زنا ایک ایسا گناہ ہے، زنا کرنے والا شخص اگر بغیر توبہ کے مر گیا، اللہ اکبر، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگ پائے گا۔ ایک عبادت گزار تھا، اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہ زمانے کے عبادت گزاروں میں سب سے بڑا عبادت گزار تھا۔ اس نے اپنا ایک دربار لگا رکھا تھا، مخلوق خدا کی خدمت کیا کرتا تھا، اس کی ہر ایک دعا قبول ہوتی تھی۔ وہ جس کے حق میں دعا کرتا اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کرتا۔ دور دراز سے عورتیں اس کے پاس آتی، اپنے دکھ سناتی، درد سناتی، ان کے مسائل حل کرتا۔ یہ جس عورت کے حق میں دعا کر دیتا فوراً اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ ایک دن اس عبادت گزار نے ایک خوبصورت لڑکی دیکھی، اللہ اکبر، دیکھتے ہی دیکھتے فریفتہ ہو بیٹھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کا عاشق بن بیٹھا۔ اس نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ اب زندگی گزارنی ہے تو اسی خوبصورت لڑکی سے ہی زندگی گزارنی ہے، اس سے ہی شادی کرنی ہے، اسی کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، دلہن بنا کے اس کو میں نے گھر کی رونق بنانی ہے، یہی آ کے مجھے میرے گھر کی رونق بخشے گی، اس نے میری زندگی کو چار چاند لگا دینے ہیں۔ یہ عبادت گزار اس خوبصورت لڑکی کے گھر والوں کے پاس گیا، کہا کہ مجھے اس لڑکی کا رشتہ چاہیے، میں اسے اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں، اسے اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں۔ اس کے گھر والوں نے کہا کہ دیکھو ہمارا مذہب اور ہے، تمہارا مذہب اور ہے، ہمارا ایک رواج ہے کہ دولہا جب تک شراب کے پانی سے پکائے گئے حرام کا گوشت نہیں کھاتا، شراب کے پانی سے پکائے گئے حرام گوشت کو نہیں کھاتا، اس وقت وہ اپنی بیوی سے تعلقات قائم نہیں کر سکتا، اس وقت وہ حقوق زوجیت پورے نہیں کر سکتا، اس وقت وہ اپنی بیوی کے ساتھ سو نہیں سکتا، مل بیٹھ نہیں سکتا، جب تک وہ شراب کے پانی سے پکائے گئے حرام کے گوشت کو نہیں کھاتا۔ اللہ اکبر، عبادت گزار کی آنکھوں پر خوبصورت لڑکی کے حسن کا بھوت سوار تھا۔ اس نے کہا مجھے قبول ہے، میں تمہاری ہر ایک شرط ماننے پر تیار ہوں۔ شادی ہو گئی، شراب کے پانی سے حرام کا گوشت پکایا گیا، اس نے حرام کا گوشت کھا ڈالا، اس کے بعد بیوی کے ساتھ صحبت کی، ازدواجی تعلقات قائم کیا۔ جیسے ہی حرام کا گوشت اندر گیا، شراب کے پانی سے پکائے گئے حرام کے گوشت نے اس کی آنکھوں میں سے حیا چھین لی، غیرت کا جنازہ نکل گیا، حیا کا جنازہ نکل گیا، حیا کو بھی مار کے رکھ دیا، غیرت کو بھی مار کے رکھ دیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا، یہ جس عورت کو بھی دیکھتا، ہر ایک دکھنے والی عورت اسے اس کی بیوی ہی نظر آتی، یہ اپنی ماں کی طرف دیکھتا تو وہ بھی اسے اپنی بیوی ہی نظر آتی، یہ اپنی بہن کی طرف دیکھتا تو وہ بھی اسے اپنی بیوی ہی نظر آتی۔ دوسرے دن یہ عبادت گزار اپنے دربار کو گیا تو وہاں کافی عورتیں اس کے انتظار میں تھیں، دعا کروانے کے لیے، اپنے اپنے مسائل حل کروانے کے لیے۔ یہ عبادت گزار جس کو بھی دیکھتا ہے وہی عورت اسے اس کی بیوی ہی نظر آتی۔ اس نے ایک عورت کو
بلایا، تنہائی میں لے گیا، ایک الگ کمرے میں جا کے اس عورت سے گناہ کر ڈالا، بیوی سمجھ کے اس سے گناہ کر ڈالا۔ پھر دوسری عورت کو بلایا، اس سے بھی گناہ کر ڈالا۔ تیسری عورت کو بلایا، وہ تیسری عورت جو تھی وہ اللہ کی ولیہ تھی، اللہ کی محبوبہ تھی، اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ تیسری عورت جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوئی، اس نے اس کے چہرے کے غلط آثار پڑھے، غلط آثار دیکھے۔ اس عورت نے جب اس کی آنکھوں پر نظر پھیری تو اس کی آنکھوں میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں کے اندر گندگی ہی گندگی تھی۔ اسے پتہ چل گیا کہ آج کچھ برا ہی ہونے والا ہے۔ یہ عبادت گزار شخص جانوروں کے روپ میں نفسانی ہوس مٹانے کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے اس اللہ کی ولیہ عورت پر پڑا، اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے کافی کوشش کی کہ میں اپنی عزت بچاؤں، کافی کوشش کی کہ اس جانور سے بچوں۔ کافی کوششوں کے بعد بھی جب وہ ناکام رہی، جب اس نے دیکھا کہ یہ شخص میری عزت کو پامال کرنا چاہتا ہے، اتنا بڑا گناہ کرنے کے لیے فل تیار ہے، تو اس کے اندر سے ایک چیخ نکلی، عبادت گزار عورت کے اندر سے ایک چیخ نکلی۔ یہ چیخ ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، ساتوں آسمان چیر کر اس چیخ نے، اس آہوزاری نے عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹایا۔ اس عورت نے دعا کی، یا باری تعالیٰ میری عزت کی حفاظت فرما، میں تیری نیک بندی ہوں، تیری محبوبہ بندی ہوں، میری دعا قبول فرما، میری عزت کی حفاظت کر، اور اس گنہگار کو ابھی اور اسی وقت گناہ کے دوران ہی موت دے دے، گناہ کے دوران ہی اسے مار دے، اپنی زمین کو اس گندے انسان سے پاک کر دے۔ بس یہاں سے دعا نکلنے کی ہی دیر تھی، فوراً اللہ تعالیٰ نے اپنی نیک بندی کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا۔ اللہ نے اسرائیل کو بھیجا، اسرائیل آیا، گناہ کے دوران ہی اس کی روح نکال کے چلا گیا، گناہ کے دوران، زنا کے دوران ہی اس عبادت گزار جانور کی، درندے کی روح نکال کے چلا گیا۔ عزیز و اقارب نے جب اسے دفنایا، دفناتے وقت عزیز و اقارب نے دیکھا قبر کے اندر سانپ ہی سانپ ہیں، بچھو ہی بچھو ہیں، قبر کے اندر آگ ہی آگے، ایسا لگتا ہے جیسے جہنم کی تمام کھڑکیاں قبر کی طرف کھول دی گئی ہوں۔ اللہ اکبر، قبر کے اندر تپش ہی تپش ہے۔ ایک گناہ نے زندگی بھر کی عبادت کو ضائع کر کے رکھ دیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں مرو گے، جس حالت میں مرو گے قیامت کے دن اسی حالت میں کھڑے کیے جاؤ گے۔ وہ عبادت گزار جس حالت میں مرا، اللہ اکبر، قیامت کے دن بھی اسی گناہ کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، پھر بہت بڑی شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ فرمایا زنا کرنے والا، حرام کھانے والا جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا، جنت میں جانا تو رہی دور کی بات، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا۔ فرمایا تیسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے وہ ہے نماز کا نہ پڑھنا، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا۔ فرمایا دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو، یا ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ان 3 گناہوں سے جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہمیں حرام سے بچا، ہمیں زنا جیسے بہت بڑے گناہ سے بچا، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمیں والدین کی خدمت نصیب فرما، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آؤ آج میں تمہیں 1400 سال پہلے عرب کے ایک شخص کا واقعہ سناتا ہوں جس نے 360 بچیوں کو مول خریدا، 360 بچیوں کو مول خرید کے ان کی دیکھ بھال کی، ان کی پرورش کی، انہیں اچھا کھلایا، اچھا پلایا۔ جب میرے رسول کریم کو اس کی اس خدمات کا پتہ چلا تو میرے کریم نبی نے اسے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا، اگر آپ اولاد والے ہیں، صاحب اولاد ہیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی جیسی رحمت سے نوازا ہے تو آپ اس ایک جملے کو ایک بار سنیں، قسم سے جان میں جان آ جائے گی۔ ایک بار یہ دردناک واقعہ ضرور سنیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ایک شخص آیا، کلمہ پڑھ کر
ایمان جیسی دولت حاصل کرنے کے بعد، اسلام جیسی دولت حاصل کرنے کے بعد یہ شخص مسلمان ہو گیا، نبی کریم کے سامنے بیٹھا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جناب رسول کریم نے فرمایا، پوچھیے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ میرا سوال یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں، مطلب کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے آپ کی آمد سے پہلے ہم نے جو نیکیاں کی، ہم نے جو اچھے کام کی، زمانہ جاہلیت میں آپ کی آمد سے پہلے مسلمان ہونے سے پہلے ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، کیا اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا، یا ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا؟ اگر نہیں ملا ہوگا تو پھر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ سوال تو بڑا ہی اہم ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی، اچھے اعمال کیے، بتائیے ان نیکیوں کا ہمیں اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ مسکرا کر میرے کریم نبی نے فرمایا تو بتا کہ تو نے اپنی زندگی میں کون سی ایسی نیکیاں کی ہیں کہ جس کا بدلہ لینا چاہتا ہے، تو جن نیکیوں کا اجر مانگنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، حضور اور زیادہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی، بس ایک نیکی ایسی ہے جو مجھے یاد ہے، بھولے گی نہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، اس نیکی سے میں آگاہ ہونا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کا واقعہ سنو، اپنی زندگی کی کہانی سناؤ۔ اب اس صحابی نے، کلمہ پڑھنے والے شخص نے کہا، یا رسول اللہ میری زندگی کا ایک درد بھرا واقعہ ہے، جب وہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے گزرتا ہے تو میری آنکھیں چھم چھم برسنے لگتی ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، مجھے اپنے واقعے سے آگاہ کرو، مجھے اس نیکی کے بارے میں بتاؤ جس کی تم اللہ سے جزا لینا چاہتے ہو۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، 2 اونٹ گم ہو گئے۔ ان 2 اونٹوں کی تلاشی کے لیے میں تیسرے اونٹ پر بیٹھا گھر سے باہر نکل پڑا۔ 2 اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے میں چلتا چلتا جنگل کی دوسری طرف پہنچا، جہاں صحرائی علاقہ تھا، میدانی علاقہ تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص جانور چرا رہا ہے اور میرے وہ 2 اونٹ جو گم ہو گئے تھے وہ ان جانوروں کے ساتھ چر رہے ہیں۔ میں اس شخص کے پاس گیا، میں نے کہا، یہ جو 2 اونٹ چر رہے ہیں یہ تو میرے ہیں۔ اس نے کہا، بھیا یہ تو چرتے چرتے میرے جانوروں کے ساتھ مل گئے، اگر تمہارے اونٹ ہیں تو لے جاؤ۔ تھوڑی دیر کے لیے میں وہاں رکا تو اس شخص نے مجھے پانی پلایا، ساتھ میں 2-4 کھجوریں کھلائی۔ 2-4 کھجوریں کھلا دینے کے بعد بالکل قریب ہی اس کا گھر تھا، چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ اس کے گھر کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، چیخنے کی آواز آئی۔ آواز سنتے ہی اس پانی پلانے والے، کھجوریں کھلانے والے، جانوروں کو چرانے والے شخص نے مجھے کہا، بتاؤ میرے گھر میں بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے؟ بتاؤ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا، بھائی اگر بیٹا پیدا ہوا ہے تو کیا کرو گے؟ اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا، اگر بیٹا پیدا ہوا تو میں فخر کروں گا، کیونکہ بیٹا میرے خاندان کا نام روشن کرے گا۔ اگر بیٹا پیدا ہوا ہے میں فخر کروں گا، گلی محلے میں سر اٹھا کے چلوں گا، فخر سے میرا سر بلند ہو جائے گا اور میری وجہ سے میرے خاندان والوں کا سر بھی بلند ہو جائے گا۔ اس نے کہا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا، اگر میری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میں بیٹی کو زندہ دفن کر دوں گا، بیٹی کو زندہ دفن کر دوں گا۔ اگر نہیں کروں گا تو لوگ مجھے کہیں گے دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان ہے، دنیا کا سب سے بڑا بدقسمت انسان ہے۔ تو لوگ میری طرف دیکھ کے اشارہ کریں گے، یہی وہ بدبخت ہے، یہی وہ بدقسمت ہے جس کے گھر میں بیٹی نے جنم دیا ہے۔ پھر معاشرے میں میری ناک کٹ جائے گی، پھر میں معاشرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اگر میں بیٹی زندہ دفن نہیں کروں گا تو پھر میں اپنے خاندان والوں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ پھر میں گلی محلے میں سر جھکا کے چلوں گا، سر اٹھا کے نہیں چلوں گا۔ پیدا ہونے والی بیٹی میری عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے رکھ دی، اور اگر میں بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا ہوں تو پھر لوگ میری تعریف کریں گے، کتنا غیرت مند انسان ہے یہ جس نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ کہتا ہے، یا رسول اللہ جیسے ہی میں نے اس کے منہ سے یہ جملہ سنا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں بیٹی کو زندہ دفن کر دوں گا، یا رسول اللہ یہ سنتے ہی میرا دل بھر آیا، اللہ اکبر، میرا دل بھر آیا، میں رونے لگا۔ میں نے کہا، چلو جاؤ پھر پتہ کرو بیٹی پیدا ہوئی ہے یا بیٹا پیدا ہوئے۔ وہ اپنے گھر گیا، واپسی آیا، کہنے لگا، بڑی بدقسمتی سے، بڑی بدبختی سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی نے جنم دیا۔
میں نے کہا پھر اس طرح کرو، بیٹی کو مارو نہیں، بیٹی کو زندہ دفن مت کرو، بیٹی کو میرے حوالے کرو، میں تمہاری بیٹی پالوں گا، اپنی بیٹی سمجھ کے اسے پالوں گا۔ اس نے کہا بیٹی تو دے دوں گا، یہ بتاؤ بدلے میں مجھے کیا دو گے؟ میں نے کہا میں تمہیں 1 اونٹ دوں گا۔ کہا نہیں، 1 اونٹ نہیں لوں گا اس کے بدلے۔ میں نے کہا 2 اونٹ دوں گا۔ کہا جس اونٹ پہ سوار ہو کر آئے ہو وہ بھی اگر ساتھ دو، 3 اونٹ دیتے ہو تو میں اپنی بیٹی تجھے دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، اس کی بیٹی پر مجھے ترس آ رہا تھا، میرا دل بھر آیا تھا، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ اگر میں اس کی بیٹی نہیں خریدوں گا تو یہ بیٹی کو زندہ دفن کر دے گا، اگر اس نے بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تو کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، کہیں قیامت کی ضد میں بھی نہ آ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، میں نے اسے 3 اونٹ دے دی۔ اس کی ننھی منی سی بیٹی کو لے کر میں اپنے گھر آیا، کنیز کے حوالے کر دی، لونڈی کے حوالے کر دی۔ میں نے کہا صبح شام تو نے اسے دودھ پلانا ہے اور اس کی خوب دیکھ بھال کرنی۔ یا رسول اللہ، وہ چھوٹی سی ننھی منی بیٹی تھوڑی بڑی ہوئی تو وہ اپنے ہاتھوں سے میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی تھی، میں اسے سینے سے لگاتا تھا، وہ کبھی میرے ہاتھ چوم رہی، کبھی میرے پیر چوم رہی، کبھی میرا ماتھا چوم رہی۔ مجھ سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ ٹوٹ کے محبت کرنے لگی۔ وہ میرے بغیر رات کو سوتی نہیں تھی، وہ میرے بغیر پوری رات جاگتی رہتی تھی کہ میرا ابو کہاں چلا گیا ہے، میرا ابو کہاں چلا گیا۔ وہ میری داڑھی کے ساتھ بڑے پیار سے کھیلتی تھی، اپنے ننھے منھے ہاتھ چھوٹی چھوٹی انگلیاں ڈالتی تھی تو مجھے بڑا ہی سکون آتا تھا۔ یا رسول اللہ، پھر کیا ہوا؟ مجھے چسکا لگ گیا، مجھے چسکا لگ گیا کہ اس کام میں تو سکون ہی سکون ہے، اس عمل میں تو سکون ہی سکون ہے، قرار ہی قرار ہے۔ میرا دل ہر وقت بے قرار رہتا تھا، اب مجھے سکون ہونے لگا ہے۔ میں ہر وقت بے سکون رہتا تھا، اب مجھے قرار ملنے لگا ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے چسکا لگ گیا۔ اب میں گھر سے باہر نکلا، وہ قبیلہ ڈھونڈنے لگا جس قبیلے کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، پھر کیا ہوا؟ میں 3 اونٹ دیتا گیا، ان سے ان کی بچیاں خریدتا گیا۔ وہ قبیلہ جس قبیلے کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، میں ان کو 3 اونٹ دیتا، وہ بدلے میں اپنی بیٹی مجھے دے دیتے، ننھی منی بیٹی میرے حوالے کر دیتے۔ 3 اونٹ دیتا گیا، ان کی بیٹیاں خریدتا گیا۔ حضور، میں نے 360 بچیاں خریدی، 360 بچیاں خریدی ہیں، اور آج بھی میری حویلی کے اندر 360 بچیاں موجود ہیں۔ ان کی اچھی سی اچھی دیکھ بھال ہو رہی ہے، ان کو اچھا سا اچھا کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے، اور اس چیز کو میں بڑا فخر سمجھتا ہوں، اور خدا پاک کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ، جو تو اس کام میں مزہ ہے اور کسی کام میں مزہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے، 360 بچیوں کو موت سے بچایا ہے، 360 بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے بچایا ہے، ان کو پناہ دی ہے، ان کو اپنی بچیاں سمجھ کر میں انہیں اچھا کھلا رہا ہوں، اچھا پلا رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ، اس نیکی کا مجھے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس عمل کی جزا لینا چاہتا ہوں، مجھے اس عمل کی جزا میرا اللہ دے گا یا نہیں دے گا؟ جبکہ اس وقت میں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا۔ یہ سن کر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ میرے کریم نبی رو بھی رہے تھے، روتے روتے میرے کریم نبی نے فرمایا، او صحابی، ادھر میرے قریب آنا، میرے سینے کے ساتھ اپنا سینہ لگانا، اپنی پیشانی میری طرف کر، میں تیری پیشانی کو چومنا چاہتا ہوں۔ جن ہاتھوں سے تو 360 بچیوں کو کھانا کھلاتا ہے نا، میں تیرے ان ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ او صحابی، تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے اس عمل کی جزا دے دی ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، وہ کس طرح؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، یہ جو تجھے دین جیسی دولت نصیب ہوئی ہے، یہ جو تجھے ایمان جیسی دولت نصیب ہوئی ہے، کیا یہ تیرے اس عمل کی جزا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تیرے اس عمل کو اس قدر قبول کیا ہے کہ بدلے میں تجھے میرا صحابی بنا دیا اور مجھے تیرا نبی بنا دیا۔ بدلے میں تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ایمان جیسی دولت نصیب کی، اتنے بڑے دین جیسی دولت نصیب کی۔ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری وہ نیکیاں قبول کر لی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کچھ لوگ تھے، کچھ قبیلے تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور کچھ قبیلے تھے جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ گناہ بھی کرتے تھے۔ کچھ قبیلے ایسے تھے کہ جن عورتوں کے شوہر مر جاتے تھے تو ان عورتوں کو بھی زندہ آگ میں جلایا جاتا کہ یہ وہ بدقسمت عورت ہے، یہ وہ بدبخت عورت ہے جس کے جیتے جی اور اس کی نحوست کی وجہ سے اس کا شوہر مر گیا ہے۔
کچھ لوگ اپنی بہنوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے تھے جس طرح بیوی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. لوگ بہنوں کو بیویاں سمجھتے تھے, ماؤں کو لونڈیاں سمجھتے تھے, ماؤں کو نوکرانیاں سمجھتے تھے. بیٹی بخار میں تڑپتی تڑپتی مر جاتی تھی, انہیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی. جب میرے کریم نبی کی آمد ہوئی, سبحان اللہ, جب میرے نبی کی تشریف آوری ہوئی, جب بیواؤں کی چیخیں, یتیموں کی آہیں, معصوم بچیوں کے دبے آنسو ریت سے پکار کرتے ہوئے عرش الہی کو جنبش دینے لگے, تو میرے اللہ کو دکھی انسانیت پر رحم آیا. آمینہ کی آغوش میں محمد عربی کو بھیج دیا. میرے نبی کی جلوہ گری, میرے نبی کی آمد انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ بہت بڑا احسان ہے تمہارے اوپر میرا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا ہے. اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے, لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی وہ عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا, دے ہمیں دیا. اللہ نے ہمیں محبوب وہ عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا, دے ہمیں دیا. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بیٹی عطا کرے تو بھی مٹھائیاں بانٹتے ہیں, اللہ بیٹے عطا کرے تو بھی مٹھائیاں بانٹتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے, رحمتوں سے مالا مال کرے, دونوں پر وہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں, پریشان نہیں ہوتے. اور جو اپنی مرضی اللہ کی مرضی پر قربان کر دیتے ہیں, اپنی رضا کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیتے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہیں, جو آخرت میں بھی کامیاب ہیں. ایک شخص کی دکان جل گئی, دکان اس کی روزی کا ذریعہ تھی, دکان بھی جل گئی, دکان کے اندر کا ساز و سامان بھی جل گیا, اندر میں پڑی قیمتی سی قیمتی اشیاء بھی جل گئی, تمام چیزیں جل کر راکھ ہو گئیں. اب لوگ اس کے گرد جمع ہوئے تو لوگ تسلی دینے لگے, میاں کوئی بات نہیں, تو صبر کر, تیرے اوپر برا وقت آیا ہے, مصیبت کا وقت آ گیا ہے. اب لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس کی دکان جل گئی تھی, جس کی روزی کا اڈا خاک کے ساتھ خاک ہو گیا تھا, مٹی میں مل گیا تھا, خاک بن چکا تھا, وہ شخص مسکرا رہا, بڑے مزے سے مسکرا رہا ہے. لوگوں نے کہا تو پاگل تو نہیں ہو گیا, تیری عقل جاتی رہی ہے, تیرے اوپر اتنی بڑی مصیبت آئی, اتنی بڑی پریشانی آئی ہے, تو بجائے رونے کے تو مسکرا رہا ہے. اس نے کہا میرے بھائیو, مجھے پکا یقین ہے, مجھے پکا یقین ہے جو لوگ اپنی رضا کو رب کی رضا پہ قربان کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. مجھے پکا یقین ہے اگر میں اپنے رب کی رضا پر اپنی رضا قربان کروں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے میرا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. میرے بھائیو یہ بتاؤ, آگ کو کس نے پیدا کیا؟ لوگوں نے کہا اللہ نے. جب آگ میرے اللہ کے حکم کے تابع ہے تو اللہ کے حکم سے جب وہ جلتی ہے تو اس نے اللہ کے حکم سے ہی تو میری دکان کو جلایا ہوگا نا. تو جب کام ہوا بھی اللہ کے حکم سے, اللہ کی مرضی پر ہے, تو میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوں. جو لوگ اللہ کی رضا اور مرضی پر راضی رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے انہیں کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. لہٰذا میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کروں گا, نہ شکری نہیں کروں گا. 2 ہفتے گزرے ہی تھے کہ 2 ہفتوں کے بعد لوگوں نے شہر کے چوک کے اندر ایک بہت بڑی عالی شان دکان دیکھی, بہت بڑی دکان دیکھی جو قیمتی اشیاء سے بھری ہوئی تھی. اب لوگ مزید دیکھنے کے لیے دکان کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں, وہی شخص جس کی دکان کو آگ لگ گئی تھی وہ اسی قیمتی دکان کے اندر کھڑا نماز پڑھ رہا ہے, قیام میں کھڑا ہے. نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد لوگوں نے پوچھا, اور 2 ہفتے پہلے تو تیری زندگی کی کل جمع پوچھی جل کر راکھ ہو گئی تھی, اب پیسے کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا بھائیو میں نے تمہیں کہا نہیں تھا, جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں نا, پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے ان کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. میری کہانی یہ ہے کہ جب میری دکان جل کر راکھ ہو گئی تو میرے پاس 100 دینار تھے. 100 دینار لے کر میں اپنے گھر گیا. اللہ اکبر. دوسرے دن میری بیٹی نے کہا ابو میں نے ہر حال میں آج مچھلی کھانی, میرا مچھلی کھانے کو جی چاہ رہا ہے, مجھے مچھلی لے کر دو. کہتا ہے کہ میں 200 دینار لے کر گھر سے روانہ ہوا. کہاں جا رہا ہوں؟ مچھلی خریدنے جا رہا ہوں. میں سمندر کے کنارے پہنچا, دریا کے کنارے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک مچھیرا ہے, اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی مچھلی ہے اور وہ لوگوں سے التجا کر رہا ہے, فریادیں کر رہا ہے کہ خدارا مجھ سے میری ایک چھوٹی سی مچھلی 200 دینار میں خرید لو, 200 دینار میں خرید لو. جبکہ اس جیسی مچھلی باقی والے مچھیرے 10 دینار میں بھی فروخت کر رہے تھے. تو جب میں نے اس مچھیرے کو دیکھا, اس کی چھوٹی سی مچھلی کو دیکھا کہ وہ تو التجائیں کر رہا ہے, دعائیں کر رہا ہے, فریادیں کر رہا ہے, او بھائی خدارا مجھ سے میری مچھلی خرید لو, وہ بھی 200 دینار کی اتنی مہنگی مچھلی. تو میں اس کے قریب گیا, میں نے کہا بھائی 10 دینار والی مچھلی
تو 200 دینار میں کیوں بیچنا چاہتا ہے جبکہ باقی والے مچھیرے بھی تو کھڑے ہیں؟ وہ اس طرح کی چھوٹی سی مچھلی تو 10 دینار کی فروخت کر رہے ہیں اور تو 200 دینار کی کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی میری پریشانی یہ ہے کہ میری ننھی منھی بیٹی کافی دنوں سے بیمار ہے، مجھے 200 دینار کی اشد ضرورت ہے، اگر 200 دینار مجھے نہیں ملیں گے تو میری بیٹی مر جائے گی، میں اس کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ حکیم نے کہا 200 دینار ہر حال میں لے کر آنے ہوں گے، تو اس لیے اللہ کو کوئی نیک بندہ مل جائے، مجھے 200 دینار دے دے اور میری بیٹی کی جان بچ جائے، میری ننھی منھی بیٹی کی جان بچ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا، اللہ تعالیٰ 200 دینار دینے والے کو خوب اجر دے گا۔ تو یہ شخص کہتا ہے میرا دل بھر آیا، میں نے وہی 200 دینار اٹھائے، جیب سے نکالے، اس کی جیب میں ڈال دیے، اس سے وہ چھوٹی سی مچھلی لے لی، چھوٹی سی، یہ صدقہ سمجھ کر، اس کی ہیلپ سمجھ کر، مدد سمجھ کر میں نے اسے 200 دینار دیے اور چھوٹی سی مچھلی لے کر اپنے گھر گیا، بیٹے کو کہا کہ بس یہی چھوٹی سی مچھلی ملی ہے، اسے پکا کر کھا لو۔ کہتا ہے میں نماز میں مصروف ہو گیا، نماز کے بعد میں نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی میرے مالک تو نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے ہی مجھ سے واپس لے لیا، اب تو ہی دینے والا ہے اور میں تجھ سے ہی مانگنے والا ہوں۔ میرے مالک اگر میں تیرے جیسے کریم رب سے بھی نہیں مانگوں گا تو پھر کس سے مانگوں گا؟ اگر تو بھی مجھے مالا مال نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ ادھر سے میری بیٹی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، میرے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنی ہتھیلی مٹھی کھولی تو مٹھی کے اوپر قیمتی لال پڑا تھا، قیمتی موتی پڑا تھا۔ میں نے کہا بیٹی یہ قیمتی موتی کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا وہ جو میں نے مچھلی چاک کیے نا، مچھلی کے اندر سے وہ قیمتی موتی ملا ہے، وہ قیمتی ہیرا ملا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے بس پھر کیا تھا؟ جب یہ موتی سنار کی دکان پر لے کے گیا، اس نے کہا میری ساری دکان لے لو، یہی ایک موتی دے دو۔ کہتا ہے میں گدھا تھا، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت عروج پر آئی ہے نا، جب اوپر سے رزق کی بارش برسی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک پل کے اندر میں گدھا کو بادشاہ بنا دیا۔ کہتا ہے میں گدھا تھا، ایک ہی رات کے اندر ایک ہی پل کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ وہ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے ان کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔